अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुबशर मुगल। आज हम लेसन नंबर 9 जो है स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 9 है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भूख और आबादी में इजाफा। एना मैकेंजी इसकी राइटर हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे जो है वो बात की है, यानी कि आबादी में इजाफा और इससे मुतल्लिका मसाइल। ठीक है, अब स्टार्ट में जैसा कि जब लेसन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हंगर के मुतल्लिक लिखा गया है। कहते हैं कि जब आप खेल कूद के घर वापस आते हैं, ठीक है, और कहते हैं आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद जो है वो खाना मैसर आ जाता है और आपकी जो है वो भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे राइटर जो हंगर से मुतल्लिक बताना चाहती हैं, वो कहती हैं कि कभी भी इतना खाना मैसर ना हो कि आप जो है वो जी भर के जो है वो खा सके। यहाँ जो मेन हमारा जो टॉपिक है, नॉट इनफ टू ईट, नॉट इनफ टू ईट, जब इतना खाना मैसर ना हो, ठीक है, कि आप जी भर के खा सकें। वंडरिंग अबाउट नेक्स्ट मील, वंडरिंग अबाउट नेक्स्ट मील, जब आप जो है जुस्तजू में रहें, फिक्र में रहें कि अगला खाना जो है कब मैसर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जो है मेन टॉपिक ये है हमारा कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि लोग परेशान हो अगले खाने के लिए, अगले काले की उनको फिक्र हो। नेक्स्ट जो है टॉपिक, जो मेन जो है पॉइंट है वो है फेमिन। अब फेमिन क्या है? फेमिन का लफ्ज़ी मतलब होता है कहत। अब कहत क्या है? ये है कि जब किसी वजह से आपको जो है एक बड़े स्केल पे यानी पॉपुलेशन के लिए खाना मैसर ना हो तो उसको फेमिन जो है कहते हैं, कहत कहते हैं। ठीक है, काज़ ऑफ फेमिन मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे जैसा कि मेन जो है वो हेडिंग में भी बताया गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज इसकी जो है एक रीज़न हो सकती है। पॉपुलेशन इंक्रीज इसकी एक रीजन हो सकती है। एक और वजह हो सकती है क्रॉप डिस्ट्रक्शन। आबादी में इजाफा, पॉपुलेशन इंक्रीज या क्रॉप डिस्ट्रक्शन यानी कि फसलों की तबाही किसी भी बीमारी की वजह से, तो ये जो है वजूहात बनती हैं जो है फेमिन की। नेक्स्ट है हमारे पास इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आबादी में जो है वो थोड़ा कंपैरिजन दिया गया है। सबसे पहले हज़रत ईसा के दौर की बात की गई है कि उस वक्त आबादी जो है इन द टाइम ऑफ क्राइस्ट, इन द टाइम ऑफ क्राइस्ट आबादी का जो है वो जिक्र किया गया है 200 to 300 मिलियन। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो आबादी का जिक्र हमें बताया गया है कि जो 200 से 300 जो है मिलियन जो है वो आबादी थी। उसके बाद जो है फिर 1650 का जिक्र किया गया है। 1650 में जो है ये पॉपुलेशन 2 टाइम्स जो है हो जाती है। फिर 1850 का जिक्र किया गया है। मज़ीद जो है इसमें दुगना इजाफा हो जाता है। ठीक है, और ये तकरीबन जो है 1000 मिलियन जो है 1000 मिलियन जो है वो आबादी जो है वो इसकी जो है वो बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो है इसका बताया गया है कि अब जो है करंट जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन है वो 3000 मिलियन, यानी कि 3 बिलियन जो है वो बताई गई है। चूँकि लेसन जो है वो पुराना है तो उस वक़्त के लिहाज से जो है 3 बिलियन जो है वो आबादी जो है वो बताई गई है, यानी कि 3 अरब जो है आबादी जिसका राइटर ने जिक्र किया है। नेक्स्ट है रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, आबादी में इजाफे की वजूहात क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहले जो है वो डेथ रेट और बर्थ रेट हमें पहले समझना ज़रूरी है। बर्थ रेट वो रेशो जिससे आबादी में इजाफा होता है, इसको स्टूडेंट्स 1/1000 लेते हैं।
یعنی کہ 1000 کی پاپولیشن میں کتنی جو ہے وہ ایک سال میں کتنی جو ہے وہ آبادی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ برتھ ریٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس ہے ڈیتھ ریٹ۔ ڈیتھ ریٹ یعنی کہ 1000 کی پاپولیشن میں کتنے افراد جو ہے وہ ایک سال میں کم ہوتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 1/1000، اس کا بھی یہی فارمولا اس میں یوز کیا جاتا ہے، برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ۔ تو اسٹوڈنٹس اب برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں جب ڈفرینس آ جاتا ہے تو وہ وجہ بنتا ہے آبادی میں اضافے کی یا کمی کی۔ تو جب برتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے ڈیتھ ریٹ سے تو اس علاقے کی یا اس ملک کی جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے برتھ ریٹ کا جو ہے وہ زیادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا ہمارے پاس۔ دوسرا جو ہے بیٹر جو ہے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اب ہے ہمیں میسر ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم۔ اب جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے آج کا تو اسٹوڈنٹس وہ کافی بہتر ہے ہمارے پاس جو ہے، بجائے اس کے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے آبادی میں اضافے کی۔ ایک اور چیز کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، وار، جنگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جنگیں بہت زیادہ تھیں لیکن اب جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایپیڈیمکس کنٹرول کا ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف وبائی امراض تھے جس پر جو ہے سائنٹسٹ نے جو ہے وہ قابو پا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ سروائیول ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ وہ ریزنز ہیں پاپولیشن انکریز کی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹڈی آف پاپولیشن گروتھ۔ اچھا، آبادی میں اضافے سے جو ایک سروے یہاں پہ جو ہے رائٹر نے لکھا ہے وہ کیا ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈیولپڈ کنٹریز، ڈیولپ کنٹریز اسٹوڈنٹس وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں جن کے پاس جو ہے ضروریات زندگی جو ہے ریسورسز ہیں، اکانومی ہے، ٹھیک ہے، بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکنامکلی جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے ہم ڈیولپ کنٹریز ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سروے جو بتایا گیا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر جو ہے برتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے، یعنی کہ جو کنسسٹنٹ آبادی میں اضافہ ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپ کنٹریز میں۔ تو اس کے دوسری جانب جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو جن کو ترقی پذیر ہم کہہ سکتے ہیں، جن میں جو زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم ہیں، ٹھیک ہے، ترقی یافتہ ممالک کی نسبت، جن کو ہم یہ ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم بھی ان ممالک کا اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اکانومیکلی بھی یہ کنٹریز جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کا جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ جو چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ ممالک جو ترقی پذیر ہیں جہاں پر یہ سارے جو ہے چیزوں کا فقدان ہے، وہاں پر جو ہے برتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کے ریسورسز بھی کم ہیں، ایجوکیشن سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہاسپٹلائزیشن کا سسٹم جو ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر آبادی میں اضافہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے مسائل جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا جو ہے ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ ہے اب ہمارا سولوشن۔ اب جتنے مین پوائنٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اسٹوڈنٹس ان میں جو ہے یہ چیز واضح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو پھر حل کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ تھوڑا جو ہے آبادی میں اضافہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تو ہم ایک قسم کا اس کو اگنورینس کا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو رائٹر ہمیں کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے فیملی جو ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی جو ہے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے جو ہے تاکہ یہ جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔
تو فیملی کنٹرول جو ہے اینا مکینزی جو ہے اس کا جو ہے وہ باہر جو ہے وہ سولوشن بتا رہے ہیں کہ اتنے جو ہیں اتنی پاپولیشن جو ہے وہ ایک ملک کی ہو جو اس کے جو ہے اس کے ریسورسز جو ہیں ٹھیک ہے اس کی اکانومی جو ہے ایجوکیشن سسٹم کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہوں ٹھیک ہے تاکہ آبادی میں اضافے سے جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ بوجھ نہ بڑھے ٹھیک ہے ایجوکیشن سسٹم پہ بوجھ نہ بڑھے اور اکانومی پہ جو ہے وہ بوجھ نہ جو ہے بڑھے. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ مین پوائنٹس تھے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.